کچھ سوالات آئے ہیں، اس میں سے تیسرا سوال یہ آیا ہے، شیخ صاحب یہ سوال جو ہے بہت سارے سائلوں نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا میت کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا جو حکم ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر میت نے کسی قسم کی وصیت کی ہوگی کہ میری طرف سے قربانی کرنا ہے تو پھر اس وصیت کو جو ہے ہمیں عملانا ہے، اس صورت میں ہمیں اس کی وصیت کو ہمیں عملانا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں قربانی کرنی ہے اگر وصیت کی ہو۔ اور اگر میت نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی ہو تو دیکھنا ہے کہ چونکہ یہ ایسا عمل ہے جو ہماری شریعت کے اندر محبوب عمل ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے دو جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اور دوسرا جانور اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے توحید کا اقرار کیا ہے، جو موحدین تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی سب سے محبوب جو بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے جو محبوب چچا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کچھ بیٹیوں کا انتقال ہوا، لیکن کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے مستقل کوئی قربانی کرتے تھے۔ تو اس طرح سے دین کے اندر کسی نئی چیز کو فروغ دینا یہ بدعت میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس میں ہمارے لیے کسی قسم کی بہتری نہیں ہے، جو چیز انہوں نے چھوڑ دی تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کا اس پہ عمل رہا ہے۔ البتہ انسان اپنے اہل و عیال کی طرف سے جو قربانی کرے گا اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرے گا، اپنے اہل عیال کو بھی شامل کرے گا، اور اس کی یعنی خاندان کے اندر جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کر سکتا ہے، لیکن مستقل میت کی طرف سے قربانی کرنے کا شریعت کے اندر کوئی جواز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔